تورخم میں ایکسپورٹ روٹ کے لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ حصے میں دوبارہ پہاڑ سے پتھر گرنا شروع ہو گئے ہیں، بڑے پتھر گرنا شروع ہو گئے ہیں، جس کے باعث بحالی اور مرمت کا کام روک دیا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید جانیں گے، نمائندہ جیو نیوز قاضی فضل اللہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ قاضی فضل اللہ، کہیے گا یہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے دوبارہ، اور بحالی میں مزید کتنا وقت لگے گا؟ جی، یہ تورخم بارڈر کے قریب ایکسپورٹ روڈ پہ جو ہے 4 روز قبل پہاڑی تودا متعدد کنٹینر اور کارگو گاڑیاں ملبے تلے دب گئی تھی۔ وہاں سے جو ہے ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا تھا اور 4 دن مسلسل ریسکیو آپریشن جاری رہا۔ آج ریسکیو آپریشن ہی کے دوران جو ہے جو متاثرہ جگہ ہے پہاڑی کا، وہاں سے دوبارہ بڑے بڑے پتھر گرنا شروع ہو گئے اور پہاڑی تودا گر گیا، جس کے باعث ریسکیو 1122 اور دیگر جو عملہ تھا انہوں نے فوراً جو ہے ریسکیو آپریشن بند کر دیا اور محفوظ مقام کو منتقل ہو گئے۔ اس کا بنیادی وجہ یہ بتایا جاتا ہے ریسکیو حکام نے کہ جو حصہ پہاڑی کا گر گیا تھا 4 روز قبل، اس کے ساتھ متصل جو ہے دیگر پہاڑی حصے میں بھی دراڑیں پڑ گئی تھی اور یہی خدشات پہلے سے ظاہر کی گئی، جس کی وجہ سے دوبارہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے۔ قاضی فضل اللہ، آپ سے وقتاً فوقتاً اس سے متعلق اپڈیٹس لیتے رہیں گے، بہت شکریہ آپ کا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ لاہور میں ہوگا، پشاور میں بھی ہوگا، پنڈی میں بھی ہوگا، فیصل آباد میں بھی ہوگا، کوئٹہ میں بھی ہوگا، ملتان میں بھی ہوگا اور مردان میں بھی ہوگا۔ پورے ملک کی انشاءاللہ بڑے بڑے شہروں میں یکجہتی مولانا ہدایت الرحمان صاحب کے ساتھ اور یکجہتی گوادر کے مچیروں کے ساتھ اور بلوچستان کے مظلوم غریب عوام کے ساتھ یکجہتی ہوگی، احتجاج ہوگا اور ریلیاں ہوں گی۔ میں اس لیے ایک بار پھر خبردار کرتا ہوں حکومت کو بھی کہ مولانا ہدایت الرحمان کو فوراً رہا کیا جائے۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ایک بے گناہ فرد کو صرف ریاستی جبر اور ریاستی ظلم اور ریاستی دباؤ کے نتیجے میں آپ لوگوں نے جیل میں ڈالا ہے۔ جماعت اسلامی کے لیے یہ ناقابل قبول ہے۔ جماعت اسلامی ظلم کی مذمت کرتی ہے اور جماعت اسلامی 1 مئی کو پورے ملک میں ہدایت الرحمان کے ساتھ یکجہتی کے طور پر انشاءاللہ تعالی احتجاج کرے گی۔ محترم صحافی حضرات، موجودہ صورتحال جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس وقت ملک میں سیاسی بحران ہے اور سیاسی بحرانوں کی وجہ سے معاشی بحران بھی ہے اور ایک آئینی بحران بھی ہے، اور ادارے بھی آپس میں بجنگ ہے اور ادارے بھی آپس میں تقسیم ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی بہت زیادہ فاصلے ہے۔ اس خراب سچویشن کا سب سے تباہ کن اثر وہ ان سیاستدانوں پر یا ادارے چلانے والوں پر۔ لاہور میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے اختیار میں ترمیم کا بل 10 دن گزرنے اور صدر مملکت سے واپس آنے کے بعد باضابطہ قانون بن گیا ہے۔ بل منظوری کے تمام مراحل مکمل ہونے کے بعد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ کے مطابق سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اب قانون کی شکل میں نافذ ہو چکا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے پرنٹنگ کارپوریشن کو گزٹ نوٹیفیکیشن شائع کرنے کا حکم دے دیا۔ صدر نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل دوسری بار دستخط کیے بغیر واپس بھیج دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس اختیار میں ترمیم کے قانون پر عمل درآمد سے روک رکھا ہے۔ اور رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے قانون بننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ سپریم کورٹ اس پر عمل درآمد سے پہلے ہی روک چکی ہے۔ بل کی منظوری کے بعد اپنے رد عمل میں فواد چودھری نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بل کی منظوری یا ایکٹ بننے سے نہیں، صرف عمل درآمد سے روکا تھا، اور بل کے ایکٹ بننے سے عملی طور پر فرق اس وقت تک نہیں پڑ سکتا جب تک سپریم کورٹ عمل درآمد پر حکم امتناع ختم نہیں کر دیتی۔ سابق سینیٹر اور ممتاز سیاستدان انور بیگ اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ انور بیگ کی نماز جنازہ کل ظہر کے بعد ایچ قبرستان میں ادا کی جائے گی۔ سابق سینیٹر اور ممتاز سیاستدان انور بیگ اسلام آباد میں انتقال کر گئے ہیں۔ انور بیگ کی نماز جنازہ کل ظہر کے بعد ایچ قبرستان میں ادا کی جائے گی۔
بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ بنوں میں مقامی صحافی گوہر وزیر کو مبینہ طور پر نامعلوم افراد نے اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا اور کئی گھنٹے حبس بیجا میں رکھنے کے بعد چھوڑ دیا. تحصیل کونسل بکاخیل سے آزاد جنرل کونسلر اور مقامی صحافی گوہر وزیر کا کہنا ہے کہ جیل مارکیٹ میں عید کی خریداری کے لیے 5 نامعلوم افراد نے انہیں پکڑ کر کار میں بٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے. ان پر بدترین تشدد کیا گیا اور 30 گھنٹے سے زائد حبس بیجا میں رکھنے کے بعد بکاخیل تھانے کی حدود خواجہ چیک پوسٹ کے قریب چھوڑ دیا گیا. ڈائریکٹر خیبر نیوز مبارک علی نے گوہر وزیر کے مبینہ اغوا پر ارباب اختیار سے اپیل کی ہے کہ صحافیوں کو پیشہ ورانہ فرائض منصبی کی ادائیگی سے نہ روکا جائے. ٹویٹر نے سبسکرپشن فی ادا نہ کرنے والے ویریفائڈ اکاؤنٹ سے بلو ٹک ہٹانا شروع کر دیا ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، مریم نواز، بل گیٹس، وراٹ کوہلی اور جیو نیوز کے اینکر پرسن حامد میر سمیت متعدد اہم شخصیات کے اکاؤنٹ سے بلو ٹک ختم کر دیا گیا ہے. بلو ٹک حاصل کرنے کے لیے ٹویٹر کو ماہانہ سبسکرپشن فیس ادا کرنا ہوگی. ٹویٹر کے مالک ایلون مسک نے نومبر میں ویریفائڈ اکاؤنٹ سے مفت میں بلو ٹک ختم کرنے کا اعلان کیا تھا.